پہلے ڈاکٹر رضوان کو ہارٹ اٹیک ہوا. ڈاکٹر رضوان کے ہارٹ اٹیک ہونے کے وہ جانبر نہ ہو سکے آپ کے سامنے، وہ خالق حقیقی سے جا ملے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. بہت ہی فائن آفیسر تھے، اور ارشد شریف صاحب ان کی چیٹ واٹس ایپ کی اور دوسری چیزیں دکھا چکے ہیں کہ انہیں پتہ تھا انہیں قتل کر دیا جائے گا، انہیں قتل کر دیا گیا. سب سے پہلے تو بڑی ہی ایک افسوسناک خبر ہے کہ ایک شخص تھے جن کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یہ انتقال کی خبر کل موصول ہوئی تھی، دبئی میں ان کا انتقال ہوا، اور انتقال پہلے کا ہوا ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی. ان کی فیملی میت یہاں لانا چاہتی ہے. وہ ظاہری بات ہے، وہ ایک چپراسی تھا، عام فیملی تھی، اس کے اکاؤنٹ کو تو انہوں نے استعمال کیا. وہ خود تو ارب پتی نہیں تھا، اس کو حمزہ شہباز اور سلمان شہباز نے وہاں رکھا ہوا تھا دبئی میں. تو ابھی اس کی فیملی کے اوپر ان کا پورا پریشر ہے کہ ان کو پاکستان نہ لایا جائے. اب مجھے ابھی آج صبح کی اطلاع نہیں ہے کہ ان کو یہ لانے دیتے ہیں کہ نہیں، یا لا رہے ہیں کہ نہیں، لیکن کل رات کی اطلاع یہ بڑے قریبی ذرائع، مقصود چپراسی صاحب کے خاندان کے بہت ہی قریبی ذرائع سے میری اپنی بات ہوئی ہے فون پہ. بہت ہی ان کے خاندان کے قریبی ذرائع، رشتہ دار ہیں ان کے وہ قریبی، جن سے میری اپنی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے اوپر بہت پریشر ہے کہ ان کی میت کو نہ لایا جائے. اور پریشر ڈالنے والے دو لوگوں کا انہوں نے نام دیا، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز. میں کیونکہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، جنہوں نے میرے سے بات کی ہے، وہ یہ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ وہ وہاں پر نوکری کر رہے ہیں یو اے ای کے اندر، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی گورنمنٹ کے ساتھ ان کی نوکری ہے. جنہوں نے میرے سے بات کی تو وہ شاید اس لیے بیچارے نہ کھل کے سامنے آ سکیں، اور ان کا نمبر میرے پاس موجود ہے، میں آر وائی کے ساتھ شیئر کر دوں گا اگر آف دی ریکارڈ آپ ان کے ساتھ بات کرنا چاہیں. تو یہ بنیادی طور پر دونوں بھائی حمزہ شہباز اور سلمان شہباز ان پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ ان کو نہیں لے کے آنا کسی صورت بھی پاکستان میں ان کی ڈیڈ باڈی کو، کیونکہ یہاں پر انہیں خدشہ ہے کہ پوسٹ مارٹم ہو جائے گا، کچھ اور ہو جائے گا. تو آپ دیکھیے، پہلے ڈاکٹر رضوان صاحب کو ہارٹ اٹیک کروایا گیا. صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، آپ کا ایک ٹویٹ بھی تقریباً 12 گھنٹے پہلے اسی حوالے سے آپ نے شکوک کا اظہار کرتے ہوئے ایک سوال کیا اپنے ٹویٹ میں. آپ کو میں نے سوال اس ٹائم کیا تھا جب میری ان کے رشتہ دار سے بات ہو گئی تھی، اور میرے پاس یہ تمام معلومات تھیں جو میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں. لیکن کیونکہ اگر میں یہ معلومات دیتا تو یہ ہونا یہ تھا کہ ہماری ان سے سیاسی مخالفت ہے، تو شاید ہم اس لیے یہ معلومات دے رہے ہیں. تو میں چاہتا تھا یہ معلومات پہلے میڈیا خود حاصل کر کے خود سے عوام کے سامنے لے آئے، اس کے بعد پھر میرے پاس جو معلومات میں وہ لاؤں گا. تو جب میں نے یہ ٹویٹ کیا تھا تو میرے پاس اس ٹائم یہ تمام معلومات تھیں. اب سوال یہ ہے کہ پہلے ڈاکٹر رضوان کو ہارٹ اٹیک ہوا. ڈاکٹر رضوان کے ہارٹ اٹیک ہونے کے وہ جانبر نہ ہو سکے آپ کے سامنے، وہ خالق حقیقی سے جا ملے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. بہت ہی فائن آفیسر تھے، اور ارشد شریف صاحب ان کی چیٹ واٹس ایپ کی اور دوسری چیزیں دکھا چکے ہیں کہ انہیں پتہ تھا انہیں قتل کر دیا جائے گا، انہیں قتل کر دیا گیا. اس کے بعد جو آئی او تھے اسی کیس کے انویسٹیگیٹنگ آفیسر، نوید ان کا نام ہے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، جو میجر دوسرے آدمی تھے. اب مقصود چپراسی جو ایک تیسری اہم ترین کڑی تھی اس کیس میں، ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا. یہ آپ اگر یاد کریں تو کامران فیصل کا کیس آپ کے سامنے ہوگا، آپ کے سامنے ایان علی کو جو پکڑنے والے انسپیکٹر تھے ان کا کیس سامنے ہوگا. آپ ایسے کم از کم 10 لوگ آپ کو یاد ہوں گے پچھلے 20 سال کے اندر. خالد شہنشاہ تھے، بے نظیر محترمہ کی شہادت سے ریلیٹڈ جن کے پاس انفارمیشن تھی. ایسے کم از کم 10 اہم لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو ان دو خاندانوں زرداری اور شریفوں کے کرائمز کو جانتے تھے، یا کرائمز کے بارے میں انویسٹیگیشن کر رہے تھے، یا کسی صورت افیکٹو ہو سکتے تھے. ان کو قتل کروا دیا گیا، ان کو رستے سے ہٹوا دیا گیا. یہ حرکت قلب جو ہے، یہ پہلے عمران خان صاحب بھی ذکر آپ سے کر چکے ہیں. یہ خاص قسم کے کیمیکلز ہیں، خاص قسم کی چیزیں ہیں، اگر کھانے میں وہ دینا شروع کر دی جائیں، اور یہ میڈیکل سائنس اس میں کلیئر ہے، آپ ریسرچ کروا لیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ بہت ساری ایسی سبسٹانسز ہیں، بہت ساری ایسی کیمیکلز ہیں، یا ایسی چیزیں ہیں، دوائیاں ہیں، جن کو اگر آہستہ آہستہ کسی کے کھانے میں ملا کے دیا جاتا رہے تو چند دن میں اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، صحت مند آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. تو ان سارے خدشہ ہے کہ ان تمام لوگوں کے ساتھ یہ کیا گیا. ان کو قتل کروایا ہے اس فیملی نے جو کہ کرپشن کر رہی ہے اور کرپشن میں لتڑی ہوئی ہے، اور پرپز ان کا یہ ہے کہ ہٹوا دیا جائے. اور قتل باہر کروایا گیا، آپ میت بھی وہیں رکھنا چاہتے ہیں،
وہ بیچارے یہاں میت لانا چاہتے ہیں, ان کے رشتہ دار یہاں پر ہیں. مقصود چپڑاسی کو تو نہیں پتا تھا نا, اس کے تو اکاؤنٹ کو استعمال کیا گیا, تو وہ اس کی اب فیملی کو ڈرا دھمکا کے یہ چاہتے ہیں کہ میت وہیں آئے. غریب لوگ ہیں, میرا نہیں خیال وہ ان کا پریشر اٹھا سکیں گے, تو لگتا یہ ہے کہ میت شاید وہیں ہو. اگر وہ میت لانا چاہیں تو پہلی بات تو پی آئی اے جو ہے وہ چارج نہیں کرتی. اس کے علاوہ جو بھی اخراجات ہوں ہم چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کہ وہ ہم پے کریں گے. ان کا یہاں پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے, ہم چاہتے ہیں پاکستان کے اندر, لیکن ایک ایسی جگہ سے پوسٹ مارٹم ہو جو فری اینڈ فیئر ہو. ہم چاہیں گے کہ اس میں ہمارے خیبر پختونخوا کے ڈاکٹر بھی شامل ہوں, بے شک پنجاب کے ہوں لیکن خیبر پختونخوا کے ڈاکٹر بھی شامل ہوں, کیونکہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے, یہ اس سے اثر انداز ہوں گے. یا اور کوئی ڈاکٹرز کا ایسا بورڈ ہو جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہو, وہ ان کا پوسٹ مارٹم کرے, انہیں یہاں پر ان کی تدفین کی جائے تاکہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آئے کہ یہ لوگ کس طریقے سے لوگوں کو قتل کروا رہے ہیں اور اپنے رستے سے ہٹوا رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر شہباز گل صاحب, بہت شکریہ ایروا سے بات کرنے کے لیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.